اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 8 ہے آج۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اللہ کے حکم پر خوب قائم ہو جاؤ انصاف کے ساتھ گواہی دیتے ہوئے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور تم کو کسی قوم کی عداوت اس پر نہ ابھارے کہ انصاف نہ کرو۔ اعدلوا، انصاف کرو۔ وَأَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، وہ پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو۔ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، جو تم کرتے ہو بے شک اللہ کو خبر ہے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر کافروں نے منع کر دیا کہ مکہ شریف مسلمان نہیں جا سکتے، تو مسلمانوں کو ایک مکہ شریف چھوڑنے کا صدمہ تھا، اوپر سے مکہ شریف سے روکنا، اس کی وجہ سے ان میں بہت جوش پیدا ہوا۔ اس حوالے سے فرمایا گیا کہ ایسا نہ ہو کہ جب تمہیں موقع ملے تو تم ان سے انتقام لیتے ہوئے زیادتی کر جاؤ، کسی پر حد سے زیادہ نہیں بڑھنا، تجاوز نہیں کرنا، انصاف سے کام لینا ہے۔ اس آیت کو اللہ پاک نے شروع کیا یا ایھا الذین آمنو کے ساتھ، اے ایمان والو۔ باقی قوموں کو خطاب ہوتا تھا، مثال کے طور پر اے بنی اسرائیل، تو ان کی نسبت کی جاتی تھی ان کی خاندان کی طرف، لیکن اس امت کے ساتھ جب خطاب ہوا تو اللہ جل جلالہ نے اپنی اور اپنے محبوب کی نسبت سے خطاب فرمایا، کیونکہ ایمان اللہ اور اس کے رسول کو ماننے کا نام ہے۔ اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا اے اہل عرب، اے اہل دنیا، بلکہ ارشاد فرمایا ہے اے ایمان والو، اپنی طرف جو نسبت ہے اس کو بیان فرمایا۔ اس نسبت کی جو لذت ہے، وہ لذت آگے جو حکم آ رہا ہے اس حکم کو تعمیل کرنے پر دل کو مزید تیار کر دے، کیونکہ آگے حکم تینوں ہی جو ہیں وہ بڑے سخت ہیں۔ اللہ پاک کا سخت ہونے سے مراد یہ ہے کہ طبیعت پہ بندے کے بڑے بھاری لگتے ہیں، اللہ پاک کا فضل ہو تو پھر جا کے عمل ہوتا ہے۔ پہلا کیا ہے؟ کونوا قوامین للہ، احکام پر قائم رہنا، جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ان پہ قائم رہنا۔ دوسرا شہداء، گواہ ہونا، سچی گواہی دینا۔ تیسرا انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا۔ اب یہ اللہ پاک کی توفیق کے بغیر یہ کام کرنے کی سعادت بندے کو نہیں ملتی۔ دوسرا ساتھ یا ایھا الذین آمنوا سے یہ بھی پتہ چلا کہ کافر جتنی مرضی سچی گواہیاں دے لے، کافر جتنی مرضی نیکیاں کر لے، آگے نیکیوں کا ذکر ہو رہا ہے، احکامات کا ذکر ہو رہا ہے، اس کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ اسے حاصل ہوگا جس کو اللہ پاک نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہوئی ہے۔ جنتی نہیں ہو سکتا، کوئی عذاب ہلکا ہو جائے یا دنیا میں کچھ فائدہ ہو جائے نیکیوں کا، اس طرح کا فائدہ ہو تو ہو، لیکن کوئی بندہ بغیر ایمان کے ساری عادات بھی اس کی اچھی ہوں تو اس کو وہ فائدہ جنت والا نہیں ہوگا، سوائے اس کے جس کو اللہ پاک نے اپنی اور اپنے محبوب کو ماننے کی دولت عطا فرما دی۔ اسی وجہ سے جو سب سے بڑا انعام ہمیں ملا ہے وہ ہمیں اللہ پاک نے مسلمانوں کے گھر میں پیدا فرمایا اور اسلام کی دولت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی انعام نہیں ہے، کیونکہ ہر نیکی کی کنجی، ہر چیز کو حیثیت دلانے والا یہ ایمان ہے۔ اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ ایمان کی حفاظت کے لیے کوشش کی جائے، عقیدے کی حفاظت کے لیے کوشش کی جائے۔ جو چیزیں ایسی ہیں جن سے خطرات ہوتے ہیں کہ دنیا سے بندہ بے ایمان جائے گا، ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا قوامین للہ، اللہ کے لیے قائم رہو، یعنی بندے کی زندگی کا ہر لمحہ وہ اللہ پاک کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، جس طرح حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، میری نماز، میری قربانی، میرا زندہ رہنا، میرا مرنا للہ رب العالمین، سب کچھ میرے رب کے لیے ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے لیے قائم رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی بھی شیطانی نہ ہو، ہماری موت بھی شیطانی نہ ہو، ہماری زندگی بھی نفسانی نہ ہو، موت بھی اس انداز کی نہ ہو، بلکہ ہمارا زندہ رہنا وہ بھی اللہ پاک کے حکم کے ساتھ ہو، رحمانی ہو،
اور مرنے کے وقت بھی صورتحال یہی ہو، کیونکہ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، رسول اللہ کو راضی کرنا، اللہ کے حکم پر قائم رہنا۔ اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ کوئی چیز مقصد پورا نہ کرے تو اس کی کوئی ویلیو، گھڑی لگی ہوئی ہے وہ ٹھیک چل رہی ہے، ٹائم بتا رہی ہے تو وہ لگی ہوئی ہے اونچائی میں، وہی گھڑی اگر رک جائے کام نہ کرے تو اس کو کباڑ میں پھینک دیا جائے گا۔ اس طرح جتنی چیزیں ہیں جو مقصد پورا کرتی ہیں ان کو بندہ حیثیت دیتا ہے، اور جو مقصد پورا نہیں کرتی، جمادات ہوں، حیوانات ہوں، ان کو بیکار ٹھہرایا جاتا ہے۔ جانور جب تک دودھ دے رہا ہے، جب تک کام آ رہا ہے، بیل جوتا جا رہا ہے، وہ کام آ رہا ہے، جب نہیں آ رہا مذبح خانہ جائے گا اور اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں اپنے مقصد پر قائم رہنا چاہیے، جس سطح پہ بھی ہوں ہمیں اپنے مقصد کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ حتیٰ کہ اگر حکومت میں کوئی بندہ پہنچ جائے، بادشاہ بن جائے، کسی عہدے پر پہنچ جائے، تو پھر بھی اس کو مقصد کو پیش نظر رکھنا چاہیے، اور حکومت اس کی نہیں ہونی چاہیے بلکہ حکومت اللہ پاک کی ہونی چاہیے۔ اللہ پاک نے جو احکامات دیے ہیں ان کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ دوسرا ارشاد فرمایا شہداء، کہ گواہ بن جاؤ۔ گواہی کی کئی صورتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی گواہی، جس طرح ذات کی گواہی، صفات کی گواہی، ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، آپ کی ذات کی، آپ کی صفات کی گواہی، اپنے جرموں کی، اپنے نفس کی کوتاہی کی گواہی، شریعت کے حقوق کی گواہی، کسی حقدار کے حق کی گواہی۔ جو پہلی گواہی ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات صفات، رسول اللہ کی ذات صفات، یا اپنی کوتاہیوں کی، یہ گواہیاں ہر وقت بندہ اپنے پیش نظر رکھے اور ہر وقت یہ قائم ہوتی ہیں۔ باقی دو گواہیاں جو ہیں وہ تو عدالت میں ضرورت پڑے تو دینی ہوتی ہیں، لیکن یہ گواہیاں اللہ تعالیٰ، رسول اللہ اور اپنی کوتاہیوں کی گواہی، ان کی ذاتوں صفاتوں کی گواہی، یہ ہمیشہ ہے، یہ مدار ایمان و تقویٰ ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کسی کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم عدل نہ کرو۔ عدل ہی ہونا چاہیے، کسی نے زیادتی کی ہے تو پھر بھی عدل سے کام لینا چاہیے، یہ نہیں چاہیے کہ زیادتی کرنے والے پر بندہ اس سے بڑھ کر زیادتی کر دے، بلکہ عدل سے کام لے۔ ہارون رشید تھا، اس کے بیٹے کو گالی دی تو اس نے پوچھا دربار والوں سے، ہاں جی کیا ہونا چاہیے؟ خوش آمدی لوگ بیٹھے، کس نے کہا جی جس نے گالی دی ہے قتل کر دیا جائے، کسی نے کہا جی اس کا مال و اسباب ضبط کر لیا جائے، کسی نے کہا یہ کر دیا وہ کر دیا جائے۔ ہارون رشید نے بیٹے کو کہا بات سن، تو معاف کر سکتا ہے تو معاف کر دے، اگر معاف نہیں کر سکتا ایک گالی تو اس کو دے لے، ایک سے بڑھ کر دوسری گالی دی تو پھر وہ مدعی ہوگا، تو مدعا علیہ ہوگا، پھر تیری طرف سے زیادتی پائی جائے گی، تیرے خلاف بات ہوگی، پھر برابری ہے تیرے اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے، جتنا ہے اتنا کر سکتا ہے، اسے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو عدل کئی قسم کا ہوتا ہے، ایک یہ کہ برابری کی جائے سزا میں، قصاص میں، انصاف سے کام لیا جائے۔ دوسرا یہ ہے کسی نے احسان کیا ہے تو اس کے بدلے میں اس پر بھی احسان کیا جائے۔ اگر کسی آدمی نے تکلیف کے وقت تکلیف دور کرنے میں مدد کی ہے تو وہ تکلیف میں ہو تو اس کو بھی تکلیف دور کرنے میں اس کا مددگار بنا جائے۔ یہ بھی عدل کا تقاضا ہے، انصاف کا تقاضا ہے کہ جو اچھا سلوک کرتا ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ پھر آگے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تم جو کرتے ہو وہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ جاننے والا ہے۔ اس آیت کریمہ سے کئی فائدے ملتے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ تمام نیک اعمال پر ایمان مقدم ہے۔ ایمان ہے تو نیک اعمال ہیں، ایمان نہیں ہے تو نیک اعمال جو ہیں وہ قابل فخر نہیں ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں وہ قبولیت کے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جنت کے اصول کا حقدار بنانے کے وہ قابل نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ مومن کو صرف یہ نہیں کرنا چاہیے کہ حاجی صاحب تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، حاجی صاحب یہ نماز پنجگانہ پڑھ رہے ہیں، یہ تسبیح پکڑی ہوئی ہے، امامہ شریف رکھا ہوا ہے، یہ عبادات ہیں۔ معاملات میں بھی طاق ہونا، عین شریعت کے مطابق ہونا، یہ انتہائی
ضروری ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں نماز روزے کا نہیں ہے ذکر، ہے مختلف آیات بینات میں ذکر ہے، لیکن اس آیت کریمہ میں معاملات کا ذکر ہے۔ میرے لوگوں کے ساتھ معاملات بالکل درست ہونے چاہیے۔ بندے کا جو پتہ چلتا ہے نا، وہ پتہ معاملات میں آ کر چلتا ہے۔ عبادت ایک ذاتی فعل ہے بندے کا، اور لوگوں کے ساتھ اس کا ادھر عبادت ہو، گھر جا کے وہ فرعون بنا ہوا ہو، ادھر عبادت ہو رہی ہو، ادھر وہ دوسروں کی چیزوں پہ قبضے کر رہا ہو، لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہو، تو اس کی وہ عبادت بھی شاید روح سے خالی ہے، ورنہ اس عبادت کے جو اثرات اس کے کردار پر ہونے چاہیے تھے وہ نہیں ہوئے۔ تو مسلمانوں کو دونوں چیزوں کی طرف توجہ دینی چاہیے، ایمان کے بعد عبادات بھی اور معاملات بھی۔ عبادات بھی شریعت مطہرہ کے مطابق ہوں اور معاملات بھی شریعت مطہرہ کے مطابق ہوں۔ پھر یہ ہے کہ مسلمانوں کی زندگی وہ ہر حال میں زندگی موت اللہ پاک کے لیے ہونی چاہیے، یہ قوامین للہ نے یہ بھی بتایا۔ پھر مسلمان گواہی دینا فرض ہے جس سے کسی کا حق وابستہ ہو۔ اگر کسی کا حق ضائع ہو رہا ہے اس کے گواہی نہ دینے کی وجہ سے، تو یہ بندہ گناہ گار ہے، اسے چاہیے کہ یہ گواہی دے تاکہ کسی کا حق ضائع نہ ہو، اور جھوٹی گواہی نہ دے۔ جھوٹی گواہی کی اس کی جھوٹی گواہی کی وجہ سے کسی کے حق کا نقصان ہوگا یا کسی کو ناحق سزا ہوگی، تو اس کا وبال اس بندے پر بھی آئے گا، اور واضح ہو گیا تو وہ قصاص وغیرہ کے سلسلے سے بھی اس بندے کو گزرنا پڑے گا۔ پھر یہ ہے کہ جھوٹی گواہی دینا یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ بھی اس آیت کریمہ سے پتہ چلا۔ اسلامی احکام پر عدل و انصاف کے ساتھ عمل کرنا یہ بھی فرض ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرات صحابہ کرام، خصوصاً حضرت عمر فاروق کے فیصلوں کو دیکھ لیں، ایک طرف مسلمان ہے دوسری طرف غیر مسلم ہے، فیصلہ کرتے وقت عدل و انصاف پیش نظر رہتا تھا، حتیٰ کہ آپ نے فرما دیا بطور مثال صاحبزادی صاحبہ دامت برکات و حل عالیہ رحمہ اللہ تعالی علیہا، ان کا ذکر فرما کے آپ نے ارشاد فرما دیا اگر یہ بھی یہ فعل کرتی تو ان کے بھی ہاتھ کاٹے جاتے۔ تو یہ بتلا دیا کہ عدل و انصاف کا دامن کسی موقع پر بھی نہیں چھوڑا جا سکتا۔ پھر مسلمانوں کو اور کافر کے درمیان فرق جو ہے وہ معاملات میں بھی نظر آنا چاہیے۔ عدل اللہ تعالیٰ کے معاملات میں عدل ہونا چاہیے، آس پاس جو پڑوسی ہیں ان کے حوالے سے عدل ہونا چاہیے، رشتہ داروں کے حوالے سے عدل ہونا چاہیے، مملوک غلاموں سے عدل ہونا چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو معاملہ ہے اس میں عدل ہونا چاہیے، والدین کے ساتھ جو معاملہ ہے اس میں عدل ہونا چاہیے، دوست احباب کے ساتھ جو معاملہ ہے اس میں عدل ہونا چاہیے۔ اسی طرح کوئی بندہ نااہل ہے تو بے انصافی کر کے اس کو کسی عہدے پر نہیں بٹھانا چاہیے، اس کے بھی نقصانات وہ پھر سب کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ الغرض خلاصہ کلام یہ ہے، میرے اللہ پاک کے ساتھ جو تعلقات ہیں، معاملات ہیں، میرے رسول اللہ کے ساتھ جو معاملات ہیں، میرے گھر والوں کے ساتھ جو معاملات ہیں، میرے پڑوسیوں کے ساتھ جو معاملات ہیں، اہل محلہ کے ساتھ جو معاملات ہیں، جو مسلمان معاشرے میں رہنے والے افراد کے ساتھ معاملات ہیں، جہاں جہاں میرا معاملہ ہے وہ عین شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علیہ رضوان کو فرمایا گیا جس وقت یہ سلسلہ تھا، اعدلوا عدل کرو واقرب للتقوی، اللہ قریب ہے تقوی کے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ لہذا کسی طرف سے کوئی زیادتی پائی جائے تو ہو سکے تو معاف نہیں کر سکتا بندہ، تو پھر یہ ہے کہ اتنا اس کو حق حاصل ہے، اس سے زیادہ معمولی سا بھی اس کو حق حاصل نہیں ہے۔ تو یہ پیش نظر رکھ کے آگے فرما دیا گیا کہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، تم جو کرتے ہو اس سے وہ آگاہ ہے، اس سے وہ خبردار ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عبادات کے لحاظ سے، معاملات کے لحاظ سے، جہاں جہاں جس حوالے سے ہمارے ذمہ حقوق ہیں ان کو مکمل طور پر شریعت مطہرہ کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔